تو عوام کے پاس دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے اماموں کے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے، مدرسوں کے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے۔ امام اور مدرسین کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹیوشن لگا دی جاتی ہے کہ بھائی انگلش کی ٹیوشن ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، بچے کو کیمسٹری کی ٹیوشن لگا دی جائے، فزکس کی ٹیوشن لگا دی جائے، بایولوجی کی ٹیوشن لگا دی جائے، دنیا کی اعلیٰ قسم کی ہم تعلیم حاصل کریں گے۔ جب دنیاوی کمپٹیشن کے مقابلے میں ہم اتریں گے، دنیا کے اندر جہاں کمپٹیشنز چل رہے ہیں، جب حصہ لیں گے ہم جب ہی آگے بڑھیں۔ ساتھ میں اس کے اسائنمنٹ ہے، پریکٹیکلز ہے، کتابیں ہیں، بکس ہے، ٹیوشن کلاسز وغیرہ ہے، اناٹمی وغیرہ، فارماکولوجی وغیرہ کی جو MBBS کی بات کرے تو 1 CR کا خرچ اس کے لیے ہے۔ یہ توقع کرتے ہیں کہ صدر مسجد کے اماموں سے ہو، اندر دنیاوی تعلیم سے آراستہ کروا رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ سوسائٹی میں جہاں خرچ ہو رہا ہے وہاں سے ہمیں رزلٹ بھی مل رہا ہے۔ D.Ed ملیں گے، B.Ed ملے گی، M.Ed ملے گی، آپ کو M.Phil ملے گی، آپ کو PhD لوگ ملے گے۔ ہمارے پاس کتنے عالم ہیں، کتنے ہمارے پاس حفاظ ہیں، کتنے ہمارے پاس مفتیان اکرام ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کم سے کم۔ بہت سارے ہمارے مدرسے بند ہو گئے، بہت ساری ہماری اسکولیں بند ہو گئی ہیں، بہت ساری مسجدیں ہماری ختم کر دی گئی ہیں، اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سے اسلام کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، تھمبنیل دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے کہ عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کس چیز کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو ہماری سوچ و فکر کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو عوام کے پاس دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اوپر لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، اور بے تحاشا ہمارے پاس دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ ہے۔ مسجد کے اماموں کے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے، مدرسوں کے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے، دارالعلوم ہمارے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد تو امام اور مدرسین کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسجدوں کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، مسجدوں کے مصلے خالی ہوتے جا رہے ہیں، دینی درسگاہیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس کی ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، بہرحال اس جملے کو میں غلط مانتا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ دنیاوی تعلیم کے اوپر اور دینی تعلیم کے اوپر ہمارا رویہ کیا ہے، اور دونوں تعلیم کے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہماری فکر کیا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے متعلق جب بچہ ہمارا 3 سال کا ہوتا ہے نا، تو 3 سال کا بچہ ہوتے ہی ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے دنیاوی تعلیم کی۔ اس کا ایڈمیشن ہم نرسری کے اندر کروا دیتے ہیں، اور جیسے بچہ جب 4 سال، 4.5 سال یا 5 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچے کا ایڈمیشن KG1 اور KG2 کے اندر کروایا جائے، اور دھیرے دھیرے دنیاوی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں اس کے اوپر فیس کا جو معاملہ ہے، ہر اسکول کی، ہر کانوینٹ کی فیس الگ الگ ہوتی ہے۔ جب بچے کا آپ ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں تو کسی اسکول کی فیس 5,000 ہے، کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 50,000 ہے۔ بہت ساری اسکول کے متعلق میں نے یہاں تک سنا ہے کہ 1-1.5 لاکھ روپے کے اوپر ان کی فیس ہے، اور آپ باضابطہ طور پہ خوشی خوشی اس کو ادا کرتے ہیں۔ پر بہت ساری اسکولوں کے اندر تو سال بھر پہلے سے ایڈمیشن کا ویٹنگ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پیرنٹس کا کیا حال ہے؟ وہ ویٹ کرتے ہیں اور اپنے بچے کا ایڈمیشن اسی اسکول کے اندر کرواتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر تعلیم کا معیار ہمارے اولاد کا یا ہمارے بچوں کا جتنا زیادہ بلند رہے گا، اتنا زیادہ وہ دنیا کے اندر ترقی کرے گی، اتنا ہی زیادہ دنیا کے اندر وہ پروان چڑھے گی، اتنا ہی زیادہ دنیا کے اندر انہیں پہچانا جائے گا، اور دنیا کے اندر جب آگے وہ پڑھیں گے، کامیابی حاصل کریں گے، تو ان کی زندگی بحال ہو جائے گی، خوشحالی کی زندگی انہیں میسر ہو جائے گی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی تعلیم کے اوپر جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا کوئی ایک حصہ ہم دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دینی تعلیم کے اوپر ہم خرچ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، دینی تعلیم کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے، دینی تعلیم کے بارے میں ہمارے اندر شعور بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی دینی تعلیم کے اوپر بات بھی کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ ہمارے پاس مسجد کے امام کو پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس مدرسوں کے اندر پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، الا ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر ایسے بہت چنندہ مدرسے ہیں اور بہت چنندہ مسجد انتظامیہ کی کمیٹی ہے جو امام کو امام جانتی ہے،
جو مدرسے کی تعلیم کو بھی اہمیت دیتی ہے، وہ جانتی ہے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم دینی تعلیم ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جس سے انسان کو انسان بنایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر انسانی اقدار کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن ہماری ساری توجہ دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم کی بات کریں اور تھوڑا فرق ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جانتے ہیں اسکول کی تعلیم کے اوپر ہم خرچ کتنا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب بچہ پہلی کلاس کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو والدین اس کے اوپر پانی کے جیسا پیسہ بہاتے ہیں۔ اسٹارٹنگ کے اندر اس کو ٹیوشن لگا دی جاتی ہے کہ بھائی انگلش کی ٹیوشن ہے، انگلش ایڈوانس ہونی چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر انگلش کا دور دورہ ہے، کانوینٹ کا بول بالا ہے، ساری دنیا کے اندر انگلش پڑھائی جاتی ہے، لکھائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بھی انگلش بولے بھی، سیکھے بھی، پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ یقیناً ایسا ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہر لینگویج مسلمانوں کا آنی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تمام زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطیہ فرمایا ہے، ہمیں تحفے میں ملی ہیں، تو میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہماری صرف اتنی ذمہ داری کہ دنیاوی تعلیم ہم حاصل کریں؟ جب بچہ پہلی کلاس کے اندر ایڈمیشن لے لیتا ہے تو والدین کو اس کی ٹیوشن کی فکر ہو جاتی ہے تاکہ وہ انگلش سیکھے، ہندی سیکھے اور بھی دوسری لینگویج جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کی مادری زبان کی بھی ہم ٹیوشن لگا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے بے تحاشا پیسہ ہے، لیکن مسجد کے اماموں کے لیے پیسہ نہیں ہے، مدرسوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور بھی اگر ہم آگے بات کریں تو بچہ جب 5ویں سے لے کے 10ویں کے درمیان جاتا ہے تو پھر والدین اور اس کی ٹیوشن بڑھا دیتے ہیں کہ اب میتھمیٹکس کی بھی ٹیوشن پڑھنی چاہیے، کیمسٹری اور بایولوجی کی بھی ٹیوشن پڑھنی چاہیے۔ جب بچہ 10ویں پاس کر لیتا ہے اور 10ویں کے بعد وہ 11ویں اور 12ویں میں چلا جاتا ہے تو آفٹر 10th پھر فیکلٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اس کے اندر آرٹس ہے، کامرس ہے، سائنس ہے، یہ فیکلٹیز ہیں۔ جب بچہ کسی بھی ایک فیکلٹی کے اندر وہ ایڈمیشن لے لیتا ہے تو پیرنٹس